جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خطبہ میں اعجاز القرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اعجاز کا لغوی اصطلاحی معنی اور اسی طریقے سے اس موضوع پر جو ابتدائی مسلمین مصنفین ہیں، قرآن کا اعجاز کس حوالے سے ہے، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اسی طرح جو ہے معجزہ کی ضرورت کن کو ہوتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اعجاز القرآن کے دو پہلو ہیں، یعنی اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اعجاز القرآن آغاز و ارتقاء اور تاریخ کہ بطور علم کے، بطور علوم القرآن کے ایک شعبہ کے اعجاز القرآن کا آغاز اور ارتقاء کس طریقے سے ہوا، اور ایک ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ نے انبیاء کو جو معجزات دیے ہیں، قرآن کی کیا حیثیت ہے ان معجزات میں، سیاق و سباق کے لحاظ سے قرآن کی کیا حیثیت ہے، اس بات کو بھی ہم دیکھیں گے۔ بہرحال جو پہلی بات ہے اعجاز القرآن بطور شعبہ اور فن کے، تو اس موضوع پر باقاعدہ تصنیف و تالیف کا آغاز دوسری اور تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا۔ سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے اس موضوع پر اعجاز القرآن کے نام سے کتاب لکھی، یعنی موضوع بھی اعجاز القرآن ہے اور کتاب کا نام بھی اعجاز القرآن ہے، وہ مشہور شافعی فقیہ اور متکلم قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی، وہ شیخ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک ماخذ اور مصدر قرار پائے۔ اس کے بعد آپ نے علامہ ابن خلدون کا وہ حوالہ دیا جو پچھلے خطبات میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو صرف دو لوگوں نے سمجھا جیسا کہ سمجھنے کا حق تھا، ان میں سے ایک علامہ زمخشری ہیں اور ایک یہی علامہ جرجانی ہیں۔ پھر آپ نے قاضی ابو بکر کی کتاب اور علامہ جرجانی کی کتاب میں مختصر سا موازنہ بھی کیا کہ قاضی صاحب نے تو فصاحت و بلاغت کے اصول بتلائے اور یہ بتلایا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کس معیار اور کس درجہ کی ہے، لیکن جو شیخ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے قرآن مجید سے فصاحت و بلاغت کا جو انداز معلوم ہوتا ہے، اس انداز کو مد نظر رکھ کر ان اصولوں پر مزید تحقیق کر کے ایک مستقل کتاب لکھی جو بعد میں آنے والوں کے لیے عربی بلاغت کی بنیاد بن گئی۔ یعنی گویا کہ انہوں نے پورے اس زبان کی بلاغت کے بارے میں یہ بتلا دی کہ عربی کی بلاغت یہ ہے، اور قرآن جو عربی زبان میں ہے وہ بلاغت کے کس معیار پر ہے، کس درجے پر ہے، اس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے مصنف جن کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کتاب ہے الشفاء فی تاریخ حقوق المصطفیٰ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے تھے، فقیہ بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، اور یہ سیرت کے موضوع پر ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے بھی اعجاز القرآن کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اعجاز کا معنی مفہوم۔ اعجاز یہ باب افعال کا مصدر ہے، اس کے لفظی معنی ہے معجزہ کے طور پہ سامنے آنا، معجزہ دکھانا یا دوسروں کو معجزہ دکھا کر عاجز کر دینا۔ قرآن مجید میں اسی طرح حدیث میں صحابہ اور تابعین کے ہاں معجزہ کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، بلکہ معجزہ کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوا۔ آیت کا لغوی معنی ہے نشانی، دلیل اور علامت۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جہاں پہ تذکرہ ہے، وہاں پر بھی آیت کا لفظ استعمال ہوا کہ
یہ جو ناقہ ہے یہ آیت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہاں پر بھی آیت کا لفظ استعمال ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں۔ تو بہرحال اس کا ترجمہ معجزہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک قرآن مجید میں معجزہ کے لیے جو اصطلاح ہے وہ آیت ہے، دوسری اصطلاح ہے برہان۔ معجزہ کے لیے دوسرا لفظ قرآن میں برہان کا استعمال ہوا۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو ناقابل تردید ہو، جس سے کوئی بات مکمل طور پہ واضح ہو کر سامنے آئے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے لٹریچر میں، حدیث میں بھی دلیل اور علامت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی نبوت کی علامت، نبوت کی دلیل۔ دلیل کا معنی ہے راستہ بتانے والا رہنما، منزل کا پتہ بتانے والے جو نشانات ہیں ان کو عربی میں دلیل کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ یہ دلیل ہے، یہ ہمیں راستہ بتا کر اس منزل تک لے جاتا ہے جو ایمان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مان لینے کی منزل ہے۔ بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے اس مفہوم کو جامع بنانے کے لیے معجزہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ معجزہ یہ آیت کی صفت ہے، یعنی مطلب یہ ہے، گرامر کی روح سے اگر ہم دیکھیں آیت معجزہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ آیت موصوف ہے، معجزہ اس کے لیے صفت ہے، یعنی وہ نشانی جو مخاطب یا مخالف کو عاجز کر دے، بے بس کر دے۔ اسی سے اعجاز کا لفظ نکلا ہے۔ اعجاز کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اعجاز کہتے ہیں وہ خارق عادت جو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کی نبوت کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کیا ہو، وہ امر خارق۔ اب اس تعریف سے 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1، وہ جو چیز یا وہ جو امر ظاہر ہوا ہے وہ خارق عادت ہو۔ خارق عادت کسے کہتے ہیں؟ 3 لائن نیچے آپ کے پاس لکھا ہوگا۔ خارق عادت سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز عام انسانوں کے بس میں نہ ہو، ان کی طاقت سے وہ چیز باہر ہو۔ جو پیغمبر کے مخاطب ہیں، پیغمبر وہ چیز ان کو دکھائے جو عام انسانوں کے بس میں نہ ہو۔ اگر عام انسانوں کے بس میں ہو تو وہ خارق عادت نہیں ہے، وہ تو عادت کے مطابق ہے، وہ تو فطرت کے مطابق ہے۔ معجزہ میں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی پیغمبر کے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے بھیجا گیا ہو۔ معجزہ میں تیسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز اس طرح واضح کر دی جائے کہ ان لوگوں کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اب اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور اللہ رب العزت کی سنت، اللہ رب العزت کا طریقہ یہ رہا ہے، اللہ نے انبیاء کی تائید کے لیے، ان کی حمایت و نصرت کے لیے معجزات بھیجے ہیں، نشانیاں بھیجی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ معجزہ کی ضرورت کس کو ہے؟ تو یاد رکھیں لوگ 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو مزاج میں انبیاء کے قریب ترین ہوتے ہیں، جن کی طبیعت صحیح سالم ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی معجزہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو جب بھی پیغمبر دعوت دیتے ہیں تو یہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، گویا کہ ایسے لگتا ہے یہ پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ ایسے لوگوں میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت علی ہیں، ورقہ بن نوفل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلندی کے انتہا پر ہیں، ان کو کسی معجزہ، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ فوراً مان لینے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پستی کی انتہائی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے سامنے فرشتہ بھی آ جائے، اگر آپ ان کے سامنے آسمانوں میں بھی چڑھ جائیں اور جو کچھ یہ معجزے مانگ رہے ہیں
وہ سب ہم ان کو دے بھی دیں یہ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ مثلا انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، نہیں مانا۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو پتھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، پھر بھی نہیں مانا۔ تو ایسے لوگوں کو معجزات دکھائیں یا نہ دکھائیں، یہ پستی کی انتہائی حالت میں ہوتے ہیں۔ معجزات کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو نمبر 3 ہیں، لیکن ان دونوں سرحدوں کے مابین ہیں، ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں رہنے والے لوگ ہیں۔ نہ وہ انتہائی بلندی پہ ہوتے ہیں، نہ انتہائی پستی میں ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ درمیان میں ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد تو ہوتی ہے، لیکن دل پر ایک پردہ پڑا رہتا ہے۔ معجزہ دیکھنے کے بعد وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور پھر اس معجزات کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ معجزات میں تنوع، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو معجزات دیے ہیں وہ ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے مزاج اور ماحول کے مطابق دیے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک عادت اور طریقہ اور سنت ہے کہ اللہ نے جس پیغمبر کو جس علاقے جس قوم میں بھیجا ان کو وہی معجزہ دیا جو اس علاقے کے حالات، ماحول، ان کے ذہنی عقلی سطح کے مطابق تھی، تاکہ وہ لوگ اپنے ماحول اور حالات کو بھی دیکھیں اور پھر معجزہ میں بھی غور و فکر کریں اور اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ معجزہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اب چند مثالوں سے آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہاڑی اور ریگستان علاقے میں رہنے والی قوم تھی، اونٹ چلانے والے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کے ماحول کے مطابق ان کو معجزہ دیا اونٹنی کا، اور معجزہ دینے کے بعد کچھ شرائط اور ذمہ داریاں بھی لگائی گئیں کہ اس کا خیال رکھو، پانی پینے کے لیے 1 دن مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا، پھر یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم زمانہ دیکھیں، آپ مصر میں تھے اور جادوگروں کے عروج کا وہ زمانہ تھا اور ان کو بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل تھی، لیکن اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ ہاتھ کو بغل سے باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ جادوگر بھی یہ تسلیم کرنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مطالعہ کریں تو آپ کی ولادت فلسطین میں ہوئی۔ یہ اس وقت سلطنت روما کا حصہ تھا، یونانیوں کے علوم و فنون کا اس وقت چرچا تھا، اور ان علوم و فنون میں سب سے نمایاں چیز جو تھی وہ طب تھی، لیکن اس وقت بھی چند ایسے امراض تھے طبیب ان کا علاج کرنے سے عاجز تھے۔ پیدائشی نابینا، کوڑھ کے مرض میں مبتلا، تو اللہ نے آپ کو انہی کے ماحول کے مطابق معجزہ دیا کہ جن امراض کے علاج سے وہ لوگ بے بس اور عاجز تھے، محض ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ لوگ تندرست ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس ماحول کے مطابق معجزہ تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو معجزہ ہے یہ کس لحاظ سے ہے۔ تو قرآن مجید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ اوپر جو میں نے بات کی ہے کہ انبیاء کے معجزات میں قرآن کی کیا حیثیت ہے، تو اس بات کو بھی ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ دیکھیں، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے ان میں ایک بات یہ مشترک تھی کہ جب تک نبوت رہا، وہ معجزہ باقی رہا،
جب اس نبی کی نبوت کا وقت ختم ہوا تو وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے سابقہ انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ حسی تھے، یعنی انسان ان کو دیکھ سکتے تھے، ظاہری حواس سے محسوس کر سکتے تھے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کو دیگر انبیاء کے معجزات کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ جو معجزہ ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب تک یہ دین باقی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی باقی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ اور یہ معجزہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی تائید و تصدیق کے لیے جب بھی کوئی چیز پیش کی وہ یہی قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے بھی نبوت کی دلیل کے طور پہ کچھ مانگا تو آپ نے قرآن کی آیات تلاوت کی۔ ہاں، کسی نے اور اگر معجزہ مانگا جیسے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، وہ الگ بات ہے، وہ ایک فرمائشی معجزہ تھا۔ ویسے جس نے معجزہ طلب کیا، آپ نے قرآن مجید کی آیات اس کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن یہ معجزہ کس لحاظ سے ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن بھی معجزہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ جس کا بھی قلب سلیم تھا، دل روحانیت سے بھرا ہوا تھا، جس کا دل تندرست تھا، جب بھی اس نے رسول اللہ کو دیکھا فوراً ایمان لے آیا، تو یہ ایک معجزہ ہے۔ عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ کے رہنے والے، رسول اللہ کے بارے میں بہت منفی سن چکے تھے، لیکن جیسے ہی ہجرت کے دن رسول اللہ پر نظر پڑی، چہرہ اقدس کو دیکھا، تو فوراً یہ پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ، حضرت صدیق اکبر اور ہزاروں صحابہ جو تھے وہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو ہے ایک معجزہ ہے۔ اب قرآن مجید کی جو معجزانہ حیثیت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک زبردست بات کی ہے، یہاں پہ آپ اس کو سمجھ لیں۔ آپ ایک بات تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں رسول اللہ مبعوث ہوئے، اس زمانے اور اس سے پہلے والے زمانے میں کیا فرق ہے۔ جب ہم اس فرق کو دیکھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کس لحاظ سے معجزہ ہے۔ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو رسول اللہ سے پہلے کا جو دور ہے اس کو زمانہ جہلیت کہا جاتا ہے، اس کو جہالت کا دور کہا جاتا ہے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد کا جو دور ہے وہ علم و حکمت کا دور ہے، دانائی کا دور ہے۔ اسی لیے جب یہ علم و حکمت کا دور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا قرآن مجید والا، وہ بھی ایک ایسا علمی معجزہ ہے جسے دیکھ کر ہر دور کا صاحب علم یہ تسلیم کرے گا یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہماری قدرت سے ماورا ہے۔ تو اب ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کا پتہ چل گیا کہ قرآن علمی لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ اعجاز القرآن کے اہم پہلو کون سے ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ آپ یہ سمجھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہوئی ہیں۔ 2 بعثتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضور ان لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں جو وہاں موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان دونوں بعثتوں کا ذکر سورۃ الجمعہ میں موجود ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم،
کہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے امیوں میں ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے یہ ہے بعثت اول۔ اور دوسری بعثت کی طرف آپ نے کہا اگلی آیت میں وآخرین منہم، اور یہ ان بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ملے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگوں کے لیے ہیں، آپ کی بعثت سب لوگوں کے لیے ہے۔ اب دو صورتیں بن سکتی تھیں، یا تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں سال زندہ رکھا جاتا اور ہر شخص کو آپ براہ راست دعوت دیتے۔ ایسا ہونا سنت الہی کے، عادت الہی کے، طریقہ الہی کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی جو براہ راست مخاطب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، پھر ان کی تربیت یافتہ لوگوں نے آگے دیگر لوگوں کی تربیت کی۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ عقلی، انسانی اور منطقی انداز سے بھی یہی ہے کہ ہم کسی کو پڑھاتے ہیں، وہ اگلوں کو، پھر وہ اگلوں کو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی، صحابہ نے آگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ قرآن مجید اس زمانے کے لوگوں سے بھی مخاطب ہے اور بعد والے لوگوں سے بھی مخاطب ہے، چونکہ قرآن معجزہ ہے اور معجزہ یہ سب کے لیے ہے۔ تو اس لحاظ سے جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی رسول اللہ کا معجزہ قرآن، اور جو رسول اللہ کے سامنے موجود نہیں آخرین منہم، ان کے لیے بھی معجزہ کو باقی رکھا گیا کہ یہ دیکھیں نبی کا معجزہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اب ہم اس اعجاز پر گفتگو کریں گے کہ جو رسول اللہ کے سامنے موجود تھے ان کے لیے قرآن معجزہ کیسے ہے، بعد والوں کے لیے قرآن معجزہ کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب وہ کفار عرب اور مشرکین مکہ تھے، زبان دان تھے، فصیح و بلیغ تھے، اپنی زبان پہ اس قدر فخر کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ سب عجم ہیں۔ عجم کا معنی گونگا، بڑے بڑے شعراء بھی تھے ان میں، لیکن قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو اسلوب ہے اور اس کے نظم کا جو کمال ہے، اس زمانے کے بڑے سے بڑے لوگ بھی قرآن مجید کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں لا سکے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ اب قرآن مجید کا اعجاز کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جس قدر اس میں غور و خوض کرتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی جائیں گی، اور قرآن مجید کا یہ جو علمی اعجاز ہے، قرآن نے اس علمی اعجاز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کو کہا اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب نہیں تو تم بھی ایک کتاب اسی طرح بنا کر لاؤ۔ پھر کچھ عرصہ بعد چیلنج میں تخفیف کر دی گئی کہ پورا کلام نہ صحیح، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر آخر میں ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لاؤ، لیکن وہ ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکے۔ تو یہ قرآن مجید کا وہ علمی اعجاز ہے جو ہمیشہ تک باقی ہے اور مخالفین کو ہمیشہ کے لیے یہ چیلنج ہے۔ اعجاز القرآن کے دیگر پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ قرآن مجید غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے،
قرآن خطابت بھی نہیں، نظم بھی نہیں، نثر بھی نہیں ہے، شعر بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے، ضرب المثل بھی نہیں ہے۔ قرآن کا اسلوب ان سب سے الگ ہے اور ان سب سے بالا تر ہے۔ آپ نے ایک مثال دی کہ عربی زبان میں جو لفظ ہے ارض، جس کا معنی ہے زمین، اس کی جمع ہے ارزین۔ یہ ارزین فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر نہیں ہے، تو پورے قرآن مجید میں جمع کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن زمینیں 7 تھیں تو اللہ نے 7 زمینوں کے بارے میں بتلایا ایک اور اسلوب سے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اتنی ہی زمینیں بنائیں۔ اب دیکھیں 7 کا یا جمع کا مفہوم آ گیا، لیکن خلاف فصاحت کوئی لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا۔ ارض کا لفظ ہی آیا، ارزین کا لفظ نہیں آیا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک فصاحت کی مثال ہے۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کلام ایک ایسی شخصیت کی زبان سے جاری ہوا جس نے کسی مکتب میں بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کسی کے طالب علم نہیں رہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کفار اعتراض کرتے، آج کے لوگ اعتراض کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، آپ کی زبان مبارک سے یہ قرآن جاری ہوا۔ اعجاز قرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ماضی کی اقوام کے واقعات شامل ہیں۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ گزشتہ قوموں کے بارے میں قرآن نے وہ تفصیلات بیان کی ہیں کہ عربوں کے علم میں بھی وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اسی طرح یہودیوں کے اکسانے پر کافروں نے جو سوالات پوچھے کہ اصحاب کہف کون تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، روح کیا ہے، قرآن نے اس طرح تفصیل سے جواب دیے کہ مخالفین خاموش رہ گئے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ قرآن نے بہت سے مواقع پر لوگوں کے دل کی باتیں بھی بیان کر دیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں کیا تھا قرآن مجید نے وہ بھی بیان کر دیا۔ تو یہاں آپ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، غزوہ بنو مصطلق۔ یہ وہ غزوہ ہے پہلی بار جس میں منافق شریک ہوئے تھے۔ تو ایک چشمہ پہ مسلمان پانی بھر رہے تھے۔ پانی بھرنے پر حضرت عمر کے ایک غلام جن کا نام جہجہ بن عمرو غفاری تھا، آگے ان کا نام آئے گا آپ دیکھیں گے، اور ایک انصاری صحابی تھے، ان کے مابین ذرا تکرار ہوئی، بات بڑھ گئی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ موجود تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ مہاجر جو ہیں کتنے شیر ہو گئے ہیں، دلیر ہو گئے ہیں، ہم سے بحث و تکرار کرتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کو جگہ دی ہے۔ تو وہ اپنی خباثت کو نکالنا چاہتا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ وہ خود کو اور اپنے جیسوں کو نعوذ باللہ عزت والا اور مسلمانوں کو ذلیل کہہ رہا تھا۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ باتیں سن لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان باتوں کا تذکرہ کیا کہ اس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کو بلایا، رئیس المنافقین وہ تو مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ ہمیں معلوم ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کرنے لگا کہ زید کو سزا دی جائے، اس نے ہم پر الزام لگایا۔ تو زید کہتے ہیں کہ میرے چچا نے یہ کہا کہ اب تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن میں سچا تھا، میں گھر آ کے لیٹ گیا، جیسا کہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، انسان لیٹ جاتا ہے۔ اسی دوران سورۃ المنافقون
یہ صورت نازل ہوئی کہ اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں، عبداللہ بن ابی نے یہ باتیں کی ہیں، اور رسول اللہ نے زید کو بلا کر ان کے کان کو مروڑ کر پیار سے فرمایا بچے کے کان نے صحیح سنا تھا، بچے کے کان نے صحیح سنا تھا۔ اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں جو باتیں تھیں اللہ نے وہ باتیں بھی ظاہر کر دیں۔ سورۃ المنافقون کو آپ پڑھیں تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ اور اعجاز ہے۔ اچھا، اعجاز قرآن کا ایک اور پہلو جس کا تذکرہ کیا آپ نے کہ قرآن نے مستقبل کے بارے میں بھی ایسی پیشین گوئیاں کی ہیں جو سچ ثابت ہوئیں، بظاہر جن کے سچ ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان میں جو سب سے بڑی پیش گوئی قرآن نے کی ہے وہ سورۃ الروم میں الف لام میم غلبت الروم، کہ رومی جو مغلوب ہو گئے ہیں، رومی اہل کتاب تھے، ایرانی اور فارسیوں کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، ان کو شکست ہو گئی۔ کفار مشرکین خوش ہوئے کہ وہ کتاب والے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نبی تھے، ان کو شکست ہوئی۔ فارسیوں کو تم کہتے ہو یہ مشرک کافر ہیں، انہوں نے شکست دی، اسی طریقے سے ہم بھی تمہیں شکست دیں گے۔ اللہ نے سورۃ روم نازل کی کہ کچھ عرصے میں وہ غالب آ جائیں گے، اور اس پر آپ نے سنا ہوگا کہ ابی بن خلف جو تھا اس نے حضرت صدیق اکبر سے شرط لگا لی، اور یہ غلبہ روم کی جو پیشین گوئی ہے یہ 7 سال کے عرصے میں سچ ثابت ہوئی۔ قرآن نے کہا جس دن وہ غالب آئیں گے اس دن مسلمان خوشی محسوس کریں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ ان پر فتح حاصل ہوئی جب مسلمان بدر میں کامیابی کی خوشی منا رہے تھے۔ دوسری مرتبہ ان کو اس دن کامیابی حاصل ہوئی جس دن مسلمان صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، اور یہ آیتیں نازل ہوئیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ فتح مبین ہے۔ اور تیسری اور آخری کامیابی ان کو اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان فتح مکہ کر چکے تھے۔ بظاہر عام حالات میں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ ان کے دارالحکومت تک پہنچ چکے تھے فارسی، کہ یہ لوگ دوبارہ سے غالب آئیں گے، لیکن چند سالوں میں وہ دوبارہ غالب آ گئے۔ تو ایک تو یہ پیشین گوئی۔ دوسری جو پیشین گوئی جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے جب وہ غرق ہو رہا تھا یہ کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی رہے۔ اب گزشتہ کچھ سال 100 سال پہلے اس کی بدن کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، تو مفسرین مختلف اس کے جواب دیتے تھے کہ اسی زمانے کے لوگوں کے لیے تھا اور پھر کچھ سالوں کے لیے تھا۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے جب قاہرہ کے قریب کھدائی شروع ہوئی اور آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے اہرام مصر کو کھولا، وہاں سے اس کی لاش برآمد ہوئی اور قرآن مجید کی یہ پیشین گوئی بھی سچ ثابت ہوئی۔ ایک اور پیشین گوئی جس پر مستشرقین کا بہت بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے، قرآن میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ مستشرقین نے اپنے مطالعے کے بنیاد پہ یہ کہا کہ اس یہودیوں کا کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں، کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں جنہوں نے حضرت عزیر کے بارے میں کہا ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ مفسرین نے ان کے مختلف جواب دیے، ان میں سے ایک جواب یہ بھی تھا کہ جو یہودی مدینہ میں رہنے والے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا۔ مستشرقین نے اس کا جواب یہ دیا کہ مدینہ کے رہنے والے جو یہودی تھے وہ اصل یہودی نہیں تھے، وہ نسلی لحاظ سے یہودی نہیں تھے،
بلکہ وہ یہودیوں سے میل جول رکھتے، شادی بیاہ کرتے، تجارت کرتے ہوئے یہودی بن گئے، اور یہودیوں کی سی عادات انہوں نے اپنا لی تھی۔ یعنی مستشرقین نے سرے سے مدینہ کے یہودیوں کے یہودی ہونے کا ہی انکار کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب 2003 میں خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے 54 سال پہلے بحر میت اور بحر مردار جو اردن کا علاقہ ہے، یہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چرواہا جس کی جو بکریاں چراتا تھا، اس کی بکری غار میں چلی گئی، وہ بکری کے پیچھے غار میں گیا کافی اندر تک، اور وہاں اس نے کچھ چیزیں دیکھیں، اور پھر بعد میں آ کر لوگوں کو بتلایا کہ شاید وہاں پہ خزانہ ہے، اور اتفاق سے وہاں آثار قدیمہ کی ایک ٹیم بھی آئی ہوئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ جب اس غار میں اندر تک پہنچے، وہاں ان کو کچھ تحریریں ملیں، کچھ کتابیں جو اس زمانے کے عیسائی لوگوں نے لکھی ہوئی تھیں، اور اس میں عیسائیوں نے یہودیوں پر یہ تنقید کیا ہوا تھا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو عزیر اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ تو اس طریقے سے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہودی جو تھے وہ ان کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی اعجاز کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح اعجاز کے پہلو میں حامان، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ فرعون کا وزیر تھا، مستشرقین نے، یہود نے اس کا انکار کیا، لیکن ابھی مصر سے کچھ دستاویزات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے، اور ایک میت دریافت ہوئی جس میں لکھا تھا کہ یہ حامان ہے، اور یہ بہت بااثر انسان تھا، یہ اسی زمانے میں تھا جب فرعون مصر پر حاکم تھا۔ اعجاز قرآن کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے شعراء بھی ہوں، ان کے کلام سارا کا سارا یکساں نہیں ہے۔ ان کے کلام میں کچھ جملے بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، اور بہت سے جملے ایسے ہیں جو انتہائی گرے ہوئے معیار کے ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید اول سے آخر تک اپنے اس معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ پڑھنے والے کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کلام کہاں زیادہ اونچا ہے۔ یعنی پست معیار کا تو سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سب سے اعلیٰ معیار کیا ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ اعجاز قرآن کا ایک پہلو آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ نے انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، عقائد و نظریات، طور و اطوار، لباس تک، یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بدل دی ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی اور کتاب اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ اعجاز قرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کتاب کی تعلیم اور اس کا پیغام اس قدر وسیع اور ہمگیر ہے، محدود نصوص ہیں، محدود آیات ہیں، لیکن ان محدود آیات سے لامتناہی احکام اور اصول و قواعد نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی گزشتہ 1400 سالہ تاریخ جو ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے۔ ہر تحریر کی ایک عمر ہوتی ہے اور ایک کتاب کی مدت ہوتی ہے، وہ تحریریں، وہ کتابیں پرانی ہو کر آثار قدیمہ میں چلی جاتی ہیں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہر لمحہ زندہ ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ اعجاز القرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن میں انسانی ضروریات کی تکمیل کا لامتناہی سلسلہ موجود ہے، سامان موجود ہے۔ جو لوگ فلسفہ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی ہے، معاشیات میں جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی ہے، سیاست میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ الغرض
جو چیز بھی انسان کی کامیابی، فلاح اور صلاح کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے، قرآن تسلسل کے ساتھ اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ اعجاز القرآن کا ایک آخری پہلو جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ قرآن مجید کا جتنا حصہ نازل ہوتا جاتا، آپ کسی کاتب وحی کو بلا کر کہتے اس آیت کو فلاں جگہ پہ اس طرح رکھو۔ جب وہ قرآن مجید مکمل ہوا، اس کی ترتیب مکمل ہوئی، تو قرآن مجید کی داخلی تنظیم اور اندرونی ترتیب بھی ایک معجزہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ پہلے ہے، الرحمن الرحیم یہ دوسرے نمبر پہ ہے، مالک یوم الدین یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ قرآن کی یہ جو ترتیب ہے، یہ جو تنظیم ہے، یہ بھی خود ایک معجزہ ہے۔ تو یہ ہیں اعجاز قرآن کے چند پہلو۔ بہرحال آپ نے آخر میں یہ کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حلم تلاتی، کیا تو بھر چکی ہے، وَتَقُولُ حَلْ مِن مزید، تو وہ کہے گی کیا ابھی اور کچھ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مصر کے ایک مسلمان طالب علم نے ایک مستشرق استاد سے اسی آیت پہ کہا کہ تم جہنم کی وسعت پہ، تم جہنم کے وسیع ہونے پر، بڑے ہونے پر کوئی مضمون لکھو۔ اور کافی سارے لوگوں نے کوشش کی اس پر مضمون لکھنے کی، لیکن قرآن مجید کی اس ایک آیت کے مقابلے میں وہ مضمون نہیں لا سکے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ قرآن کا ایک اسلوب مختصر آیت میں ایک وسیع ذخیرہ اور سمندر کہ لوگ کئی مضامین لکھ کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جی تو مختصر سوالات ہیں۔ سب سے پہلا ہے اعجاز القرآن مرکب اضافی ہے، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بتایا گیا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے فرمایا قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دو لوگوں نے سمجھا، یہ بھی ہم پڑھے ہیں۔ قاضی ایاز جن کی کتاب ہے الشفا جس کا تذکرہ ہوا، آپ فقیہ اور سیرت نگار تھے۔ الشفا یہ سیرت کے موضوع پر ہے۔ اس کتاب میں آپ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ آیت معجزہ میں جو ہم نے آیت پڑھا ہے وہاں یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی گئیں۔ حضرت خدیجہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آغاز نبوت کے بارے میں بتلایا تو انہوں نے ان الفاظ میں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق کے معاملے میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ عربوں میں زبان دانی کا معیار 3 چیزیں تھیں، یعنی خطابت، شاعری اور کہانت۔ کہانت کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بے معنی یا مبہم جملے جو کاہن لوگ، جو غیب کا دعویٰ کرنے والے ظاہر کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب ان سب سے ہٹ کر ہے۔ نہ کاہن مقابلہ کر سکے، نہ اس زمانے کے شعراء مقابلہ کر سکے، نہ خطیب مقابلہ کر سکے۔ اہل عرب میں اس زمانے میں 7 شعراء بڑے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے 7 قصائد لکھے ہوئے تھے جن کو مذہبات کہا جاتا تھا۔ ذہب سے ہے، یعنی سونے سے لکھے جانے کے قابل 7 قصائد کا یہ نام تھا۔ ان 7 شعراء میں سب سے مشہور شاعر امرؤ القیس تھا، لیکن ایک صحابی حضرت علی نے ان 7 قصائد کے ساتھ سورۃ الکوثر لٹکا کے جب بیت اللہ میں اس کو لٹکایا لکھ کے، کسی شخص نے اس کی تلاوت کر کے کہا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو جو 7 قصائد
سونے کے لکھے جانے کے قابل سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں، وہ بھی قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اچھا، قرآن مجید کے اعجاز کا جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، وہاں پر آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت عمر نے قبول اسلام سے پہلے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سورۃ الحاقہ کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ الحاقہ، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ جب مسلمان ہوئے اس وقت آپ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تھی، بعض روایات میں سورۃ حدید کا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت سنی۔ حضرت عمر بعد میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہ سن رہا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی شاعر کا قول ہوگا، اور رسول اللہ نے اسی وقت یہ تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں ایک اور خیال آیا کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ اگلی آیت یہ ہے ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہے کیا؟ اس کے بعد آپ نے اگلی آیت تلاوت کی، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس واقعہ کے بعد کچھ دن کے بعد جو ہے آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے عتبہ بن ربیعہ کا تذکرہ کئی دفعہ پڑھا ہوگا، جب قریش نے بھیجا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ اور کہو کیا چاہتے ہو، مال و دولت چاہیے تو ڈھیر لگا دیتے ہیں، اقتدار چاہیے تو سربراہ بنا دیتے ہیں، عرب کی کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کروا دیتے ہیں، آپ اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ تو آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ نے حامیم سجدہ کی آیات تلاوت فرمائیں، اور آیات تلاوت کرتے ہوئے جہاں قوم عاد پر عذاب کا تذکرہ ہے تو عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس کیجئے، مجھے اس قدر ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ابھی یہ عذاب نہ آ جائے۔ تو عتبہ جو بہت بڑا شاعر سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اس کلام کو سن کر لاجواب ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں جو شخص علم و دانش، شعر و خطابت میں ماہر سمجھا جاتا تھا، اس کو کامل کا لقب ملتا تھا، جیسے یثرب کا کامل آپ نے پڑھا ہوگا۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر وہ جو صحابی تھے جہجہ بن عامر غفاری، یہ نام آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ رومیوں کے غلبہ، فارسیوں کو شکست، سورۃ روم میں اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی خوشی کب ہوئی، دوسری خوشی کب ہوئی، یہ میں آپ کو بتا چکا۔ اچھا، سورۃ روم میں آیت ہے فی بضع سنین، کہ چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ بضع، یہ با زواد عین، یہ عربی زبان میں لفظ ہے، اس کا عدد اس کا اطلاق 3 سے 9 کے عدد پر ہوتا ہے، یعنی 3 سے لے کر 9 کے لیے بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چند سال یعنی 3 سے 9 سال۔ فرعون کے بدن کو باقی رکھنے کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔ فرعون کا نام رامیسس دوم تھا، جس نے 48 سال تک مصر پہ حکومت کی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر کو۔ حامان یہ فرعون کا وزیر تھا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اعجاز القرآن۔